بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد ہماری گفتگو رب العالمین کے حقوق سے متعلق 40 احادیث اس سلسلے وار ملاقات ہے۔ گزشتہ ملاقاتوں میں آپ حضرات کے سامنے چند احادیث بیان کی گئی تھی اور ان کی تشریح آپ حضرات کے سامنے کیا ہے رکھی جا چکی ہے۔ پہلی حدیث جو کہ حدیث معاذ تھی، حدیث معاذ میں ہمیں سب سے اہم جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے حقوق میں سے سب سے اہم اور سب سے عظیم حق وہ توحید ہے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل سے پوچھا ما حق اللہ علی العباد، کہ اللہ رب العالمین کا کیا حق اس کے بندوں پر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے جواب میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا حق اس کے بندوں پر یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور اسی حدیث میں ہمیں ایک اہم سبق جو دوسرا یہ ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ اگر بندے نے اسی کی عبادت کری، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، تو اللہ رب العالمین اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین اسے جنت نصیب فرمائے گا۔ دوسری حدیث جس سے ہمیں توحید کی ایک اور فضیلت ثابت ہوئی کہ اگر بندے نے توحید کو اپنایا تو رب العالمین اس کے لیے جنت کیا ہے لازم فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق، جس نے ان 5 باتوں کی گواہی دی۔ پہلی گواہی کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ دوسری گواہی کہ محمد اللہ تبارک و تعالی کے بندوں میں سے ایک بندے اور رسول و پیغمبر تھے، اللہ رب العزت نے انہیں رسالت اور نبوت سے نوازا۔ تیسری گواہی یہ کہ عیسیٰ بھی اللہ تبارک و تعالی کے بندے تھے اور اس کے رسول تھے، اور عیسیٰ وہ کلمہ ہے جس کلمے کو اللہ تبارک و تعالی نے مریم تک پہنچایا، اور وہ کلمہ کیا تھا؟ کلمہ کن۔ اللہ نے فرمایا کہ کن عیسیٰ کے بارے میں کہ ہو جا، تو عیسیٰ کیا ہے؟ فیکون ہو گئے۔ اور اسی طرح اس گواہی کا یہ بھی حصہ ہے، تیسری گواہی کا، کہ عیسیٰ کیا ہے؟ ایک روح تھے، یعنی انبیاء کرام انسان کے اندر جیسے روح پائی جاتی ہے، ہر انسان میں روحیں کئی ارواح ہیں، اسی طرح انہی ارواحوں میں سے عیسیٰ بھی کی جان بھی کیا ہے؟ ایک جان، ایک روح تھی۔ چوتھی گواہی کہ جنت کیا ہے؟ حق ہے، اللہ رب العالمین نے روز قیامت جنت رکھا ہے۔ پانچویں اور آخری گواہی یہ تھی کہ جہنم بھی حق ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے سزا رکھی ہے ان لوگوں کے لیے قیامت والے دن جو اس سزا کے مستحق ہیں۔ جس شخص نے ان 5 باتوں کی گواہی دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل، اس کا عمل کچھ بھی رہے لیکن رب العزت اسے جنت میں کیا ہے؟ ضرور داخل فرمائے گا۔ تو یہ ایک اہم اور فضیلت ادھر ثابت ہو رہی ہے
کہ جس نے توحید کو اپنایا، گواہی دی ان پانچوں باتوں کی، جس میں اللہ وحدہ کو لا شریک سمجھا، زبان سے جس طرح اقرار کیا وہی دل میں پایا گیا، عملی طور پر بھی وہی پایا گیا، تو رب العالمین اسے جنت میں کیا ہے ضرور داخل فرمائے گا، چاہے جائے اس کا کوئی بھی عمل رہے۔ اگر کہیں پر کچھ برائیوں کا اس نے ارتکاب کیا، نافرمانیاں کی، تو اس کے مطابق اسے سزا ملے گی، لیکن ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ سزا میں، عذاب میں، جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ اپنی سزا کاٹنے کے بعد رب العالمین اسے جنت میں کیا ہے ضرور داخل فرمائے گا۔ تیسری حدیث سے، جو کہ حدیث ابن عباس تھی، جس سے ایک اہم بات یہ ثابت ہوئی تھی کہ دعوت کے میدان میں، کیونکہ ہر کلمہ گو کو اس دین کی طرف کیا ہے دعوت دینا ہے، حکمت، نرمی کے ساتھ صحیح دین کی طرف، دین اسلام کی تعلیمات کی طرف کیا ہے دعوت دینا ہے، جہاں اسے کیا ہے موقع ملے۔ تو سب سے اہم بات جس کے طرف لوگوں کو، دوسروں کو دعوت دی جائے، وہ توحید باری تعالی ہے، کیونکہ تیسری حدیث جو ابن عباس کی حدیث ہے، اس حدیث میں یہ پایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا، رسول سے مراد ادھر کہ اپنے طرف سے ایک پیغام لے کر کے بھیجا کہ یہ پیغام لے جا کر کے اس تک پہنچا دو، اہل کے یعنی یمن والوں تک پہنچا دو، دعوت پہنچا دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو جو رہنمائی فرمائی کہ تم ادھر جاؤ گے تو دعوت کیسے دو گے، کیا طریقہ ہو، سب سے پہلے کس بات کی طرف دعوت ہو، نماز کی طرف، اخلاق کی طرف، برائیوں سے روکنے کے بارے میں کہو؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ، تم سب سے پہلے جس بات کی انہیں دعوت دو وہ یہ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ، کہ اللہ رب العالمین کو، اللہ تعالیٰ کو وہ واحد سمجھیں، اللہ کے ساتھ کسی کو کیا ہے شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر توحید کا انہوں نے اقرار کر لیا تو تم انہیں نماز کی دعوت دو، زکوٰۃ کی دعوت دو، لیکن سب سے پہلے تمہاری دعوت کا جو آغاز ہو وہ کس سے ہو؟ توحید سے ہو۔ تو ادھر یہ بات اور ایک اہم مسئلہ ہمارے سامنے ثابت ہو رہا ہے کہ دعوت میں سب سے اہم جس بات کی طرف دعوت دی جائے لوگوں کو، ان کے عقیدے کی اصلاح اور اللہ وحدہ لا شریک کو واحد سمجھیں، اسماء و صفات میں، ربوبیت میں، الوہیت میں اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھا جائے، اس بات کی طرف ہمیں کیا ہے لوگوں کو کیا ہے دعوت دینی چاہیے۔ تو یہ تین احادیث تھیں جن پر کیا ہے تفصیلی گفتگو ہماری پچھلی 2 ملاقاتوں میں کیا ہے ہو چکی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اس مجموعے میں جو چوتھی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، مل موجبتان، 2 چیز واجب ہو جائے بندے پر وہ کیا ہے، 2 واجب ہو جانے والی چیز بندے پر وہ کیا ہے، یعنی 2 ایسا عمل، 2 ایسا معاملہ بتائیے کہ بندے پر کیا ہے وہ چیز لازمی پائی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا، ان 2 واجب ہو جانے والی چیزوں کے بارے میں یا معاملات کے بارے میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من لقی اللہ لا یشرک به شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک به شیئا دخل النار۔ اس حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا، اس کے بارے میں یوں سمجھیے کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں موحد کا کیا ٹھکانہ اور اس کا کیا انجام ہوگا اس کے بارے میں بتایا، اور اسی طرح جس کے اندر توحید نہیں بلکہ شرک پایا گیا اس کا کیا انجام، اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں بتا دیا۔ اس شخص نے کیا پوچھا کہ یا رسول اللہ مل موجبتان، ذرا یہ بتائیے 2 واجب ہو جانے والی چیزیں ایک بندے پر کہ وہ بات واجب ہے، لازم اس پر ہوگی، اس سے بچ نہیں سکتا انسان، وہ کیا ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، پہلی بات، من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ۔ پہلی بات یہ ہے جو انسان پر لازمی پائی جائے گی، وہ یہ کہ جس کی ملاقات اللہ تبارک و تعالی سے، یعنی وہ شخص جو روز قیامت میدان محشر میں اسے پیش کیا گیا، کس حالت میں؟ کہ لا یشرک بہ شیئا، اس نے اپنی دنیاوی زندگی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، شرک سے بچا رہا، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھا۔ اس حالت میں جو روز قیامت اٹھایا جائے گا، پیش کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں میدان محشر میں، دخل الجنہ، تو یہ بات لازمی پائی جائے گی کہ وہ جنت میں کیا ہے، ضرور داخل کیا جائے گا۔ دوسری جو واجب معاملہ انسان پر پایا جائے گا انسان کے حق میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَن لَقِيَهُ يُشْرِكْ بِهِ دَخَلَ النَّارِ، اور جو اس حالت میں روز قیامت حاضر ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا یا اللہ کے ساتھ شرک کیا، دخل النار، تو وہ جہنم میں کیا ہے، آگ میں کیا ہے، داخل کر دیا جائے گا۔ تو گویا کہ ایک موحد شخص جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک سے مراد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات میں کسی اور کو بھی سمجھا جائے کہ دوسرا بھی کوئی وہ معاملہ کر سکتا ہے۔ روزی روٹی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن کوئی کسی اور سے روزی روٹی طلب کرے تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ اولاد دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن کسی نے اولاد کسی اور سے طلب کر لی تو یہ اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، کسی کو شریک ٹھہرایا۔ اسی طرح بیماری سے چھٹکارا، شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن اس نے کسی اور سے بیماری سے نجات طلب کی تو اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، شریک ٹھہرایا۔ یہ شرک ہے۔ تو اگر کسی نے شرک سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھا تو اس کا کیا انجام؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دخل الجنہ، یہ واجب ہے کہ لازم ہے کہ وہ جنت میں ضرور داخل کیا جائے۔ اور دخول جنت سے مراد، اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے، دخول جنت سے مراد اس قسم کی احادیث میں دو میں سے ایک ہو سکتا ہے، کوئی بھی ان دونوں میں سے ہو سکتا ہے۔ نمبر ایک کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ موحد شخص، کون؟ موحد شخص بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور دوسرا دخول جنت یہ ہے کہ اس بندے کو پہلی مرتبہ میں جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، اس کا حساب کتاب ہوگا، گناہ اس کی طرف سے پائے جائیں گے تو اسے کیا ہے، جہنم میں داخل کیا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ سزا جب اس کی پوری ہو جائے گی تو اس کے اندر توحید پائی گئی، شرک نہیں کیا لیکن برائیوں کا ارتکاب کیا، جھوٹ بول دیا کہیں پر، کوئی اور جو ہے برائی کا ارتکاب کرے، توبہ استغفار نہیں کیا، اور روز قیامت اللہ بندوں کو معاف فرمائے گا، لیکن کسی حکمت کی بنا پر اللہ نے اسے معاف نہیں کیا تو اسے کیا ہے، جہنم میں داخل کیا جائے گا، سزا پوری ہوگی، اس کے بعد اسے کیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے نکال کر جنت میں کیا ہے، داخل کر دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، کہ وہ شخص جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کی حاضری ہوئی روز قیامت اور اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ چیز لازمی ہے، واجب ہے۔ تو دخول جنت سے مراد ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک کیا ہے، ہو سکتا ہے، کیونکہ موحد شخص جس کے اندر توحید پائی گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اگر اس نے کوئی گناہ کیا، گناہوں پر اڑا رہا، ڈٹا رہا، نافرمانیوں پر، کبائر کا بھی ارتکاب کیا، لیکن اس نے توبہ نہیں کیا، اسی پر اس کی موت آ گئی اور اس کے اندر توحید پائی گئی، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھا، تو بہت ممکن ہے کہ شاید جہنم میں اسے کیا ہے، داخل کر دیا جائے، کیونکہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیا، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں، کیونکہ توحید تھی، توحید کی برکت سے اسے جہنم سے نکال کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے، جنت میں کیا ہے، داخل کر دیا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ آگے جو دوسری بات جو لازمی پائی جائے گی انسان کے حق میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن لَقِيَهُ يُشْرِكْ بِهِ دَخَلَ النَّارِ،
اور جو اس حالت میں پایا گیا روز قیامت میدان محشر میں کہ اس نے دنیاوی زندگی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، دخل النار، تو وہ آگ میں داخل ہو جائے گا۔ یہ بھی لازمی ہے، اللہ کا قانون ہے، نظام ہے، واجب ہے یہ چیز کہ اگر کوئی اس حالت میں حاضر ہوا روز قیامت کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، چاہے جائے اس کا نمازی رہا ہو، روزہ رہا ہو، روزے کا پابند رہا ہو، لیکن اس کے اندر شرک اکبر پایا اور اس شرک اکبر سے اس نے توبہ نہیں کیا، باز نہیں آیا، اسی شرک پر اس کی موت آ گئی، تو ایسے شخص کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت قیامت والے دن نہیں ہے۔ اس کی صرف ایک اس گناہ کے بنا پر، جو کہ سب سے عظیم گناہ ہے، سب سے عظیم نافرمانی ہے، اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس نافرمانی اور اس گناہ کی بنا پر اس کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا جائے گا، اور اسے کیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں کیا ہے داخل کر دیا جائے گا۔ تو اس حدیث سے، جو کہ چوتھی حدیث تھی، اس سے یہ ایک اہم بنیادی بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ موحد شخص جس کے اندر توحید پائی گئی، ہو سکتا ہے اس کے اندر برائیاں بھی پائی گئی ہوں، لیکن توحید تھی اس کے اندر، شرک نہیں کیا اس نے، اس کا کیا انجام اس کے بارے میں ہمیں معلوم پڑا۔ اور اسی طرح مشرک شخص جس نے شرک کا ارتکاب کیا اور اسی شرک پر اس کی موت آ گئی، اس کا کیا انجام، اس کے بارے میں ہمیں کیا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک پانچویں حدیث۔ اس حدیث کے راوی حضرت حسین ابن عبد الرحمن ہیں، یہ جلیل القدر صحابی ہیں، یعنی ڈائریکٹ جنہوں نے اللہ کے رسول سے روایت کی یہ حدیث وہ عبداللہ ابن عباس ہیں، لیکن عبداللہ ابن عباس کی روایت سے پہلے کا جو معاملہ پیش آیا، جب یہ حدیث راوی نے روایت کی عبداللہ ابن عباس کے بعد تابعی نے جو روایت کی، اس میں بھی ہمارے لیے کیا ہے سبق ہے، تو اسی لیے اس حصے کو بیان کیا جائے۔ اور یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، متفق علیہ حدیث یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت حسین ابن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سعید ابن جبیر کے پاس تھا۔ حسین ابن عبد الرحمن یہ تابعی ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کے پاس تھا۔ سعید ابن جبیر بھی تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے اور جلیل القدر تابعی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے خاص ساتھیوں میں، خاص شاگردوں میں، اور ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند تھا، لیکن حجاج ابن یوسف نے انہیں بھی کیا ہے قتل کیا۔ اس لیے آتا ہے کہ حجاج ابن یوسف نے جب سعید ابن جبیر کا قتل کیا تو اس کے بعد وہ زندہ نہیں رہا حجاج، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی گرفت فوراً فرمائی، اور جب حجاج ابن یوسف کی موت آئی تو بعض اہل علم نقل کرتے ہیں کہ بعض مخلصین، بعض موحدین، بعض نیک لوگوں نے اس موقع پر خواب دیکھا، اور خواب اس طرح تھا کہ حجاج ابن یوسف کو سزا، اس سے پوچھا گیا خواب میں، جس نے خواب دیکھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو اس نے اپنے جرم کا جو کیا، صحابہ کرام کا، بڑی تعداد صحابہ کرام کی جن کا قتل کیا تھا، اس نے اس جرم کا اقرار کیا، اور ہر قاتل، ہر قتل کے بدلے مجھے بھی قتل کیا گیا۔ آگے فرمایا حجاج نے، راوی کہتے ہیں جس نے خواب دیکھا، کہ جب سعید ابن جبیر کے بدلے کا معاملہ آیا تو ان کے بدلے میں سعید ابن جبیر جن کا میں نے قتل کیا تھا، تابعی تھے، ان کے قتل پر مجھے ایک مرتبہ قتل نہیں کیا گیا بلکہ 70 مرتبہ مجھ کو کیا ہے قتل کیا گیا۔ یہ حجاج ابن یوسف کے بارے میں کیا ہے بعض روایات یا بعض آثار میں کیا ہے ایک خواب نقل کیا جائے۔ المہم کہنے کی بات یہ ہے کہ جلیل القدر تابعی تھے، سعید ابن جبیر ایک جلیل القدر تابعی تھے، لیکن حجاج ابن یوسف نے انہیں بھی کیا ہے قتل کر دیا۔ سعید ابن جبیر فرماتے ہیں، یعنی جیسے کہ حسین ابن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سعید ابن جبیر کے پاس تھا، تو حضرت سعید ابن جبیر نے فرمایا
أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، تم میں سے کس نے اس تارے کو دیکھا، اس تارے کو، ستارے کو دیکھا پچھلی گزری ہوئی رات جو گر رہا تھا، کیونکہ ستارے جو ہے زمین پر بھی گرتے ہیں۔ تو فرمایا حضرت سعید بن جبیر سے حضرت حسین ابن عبد الرحمن سے کہ تم میں سے کس نے اس تارے کو دیکھا پچھلی رات جو گر رہا تھا، ٹوٹ رہا تھا۔ تو سعید ابن جبیر سے حضرت حسین ابن عبد الرحمن نے کہا میں نے اس تارے کو ٹوٹتے ہوئے گرتے ہوئے دیکھا۔ آگے فرمایا حسین ابن عبد الرحمن نے اما انی لم اکن فی صلاح، لیکن اس وقت جب رات کو تارا ٹوٹ کے گر رہا تھا، ٹوٹ رہا تھا، اس وقت میں نماز میں نہیں تھا، یعنی تہجد میں نہیں تھا۔ سوچئے یعنی کتنا زیادہ ہمارے اسلاف اپنی نیت کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ نیت خالصہ رہے، ریاکاری سے بچنے کے لیے، کیونکہ ان ایاموں میں، پچھلے زمانوں میں رات کو جاگنا صرف وہی جاگا کر، اگر کوئی رات کو جاگتا تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ عبادت میں مشغول تھا، تہجد کا اہتمام کر رہا تھا۔ آج جیسے معاملہ نہیں کہ رات جاگتے ہیں کس پر، کھیل کود یا دوسرے آلات مشینوں کو لے کر کے، ہم موبائل فون وغیرہ بستر پر جانے کے بعد کئی گھنٹے اسی میں رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد نماز فجر، الامان الحفیظ، یعنی نماز فجر جو تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہمیں اس کی پابندی کرنی ہر نماز کو، شاید جو ہے سورج نکلنے کے بعد وہ نماز ادا کی جاتی ہو، کبھی کبھار ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن ایک معمول اگر بن جائے تو یہ بہت ہی خسارہ اور نقصان کے باعث ہمارے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ تمام لوگوں کو، ہر ایک کو 5 وقت نماز بالخصوص یعنی نماز فجر کو باجماعت ادا کرنے کی اور پابندی رکھنے کی کیا ہے توفیق دے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ حضرت سعید ابن جبیر نے جب پوچھا کہ تم میں سے کس نے دیکھا پچھلی رات جو تارا ٹوٹ رہا تھا، تو حسین ابن عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے دیکھا اس تارے کو، لیکن اس وقت میں نماز میں نہیں تھا۔ اگر وہ کہتے میں نے دیکھا تو شاید یہ تأثر جاتا لوگوں کے درمیان کہ اگر اس نے رات کو دیکھا ہے انہوں نے تو شاید یہ نماز میں مشغول رہے ہوں گے، تو وہ صفائی بیان کر، یہ گمان نہ کرو کہ میں کسی عبادت میں مشغول تھا اس لیے میں نے دیکھا۔ آگے فرمایا حسین ابن عبد الرحمن نے وَلَكِنِّي لُدِغْتُ، معاملہ یہ تھا کہ جس بنا پر میں رات کو جاگ رہا تھا اس وقت نماز میں تو نہیں تھا، عبادت میں نہیں تھا، جاگنے کی وجہ یہ ہے لُدِغْتُ، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا تھا، بچھو ہو سکتا ہے، وہ انہوں نے کیا ہے، ان کو کیا ہے ڈس لیا، کاٹ لیا۔ ظاہر سی بات ہے کوئی موذی جانور یا کوئی چیز جیسے بچھو ہے یا سانپ ہے یا کوئی چونٹی وغیرہ ہے، یہ ساری چیزیں اگر ڈس لیتی تو انسان کا پورا بدن اس سے کیا ہے متاثر ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس تکلیف کو لے کر کیا ہے میں جاگ رہا تھا اس وقت۔ تو سعید ابن جبیر نے کن سے پوچھا؟ حسین ابن عبد الرحمن سے۔ فما صنعت، تو تم نے اس وقت کیا کیا؟ تمہیں موذی چیز نے ڈس لیا تو تم نے کیا کیا اس موقع پر اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے، نجات حاصل ہو تمہیں اس تکلیف سے، تم نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ارتقیت، دوسری روایت میں ہے کہ استرقیت، میں نے رقیہ طلب کیا۔ رقیہ طلب کرنا ہے، دوسرے سے رقیہ کروایا، خود نہیں کہ بلکہ دوسرے سے رقیہ کروایا یا رقیہ کیا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب اس کے بعد حضرت سعید ابن جبیر نے کہا کہ فما حملک علی ذلک، کس لیے تم نے رقیہ کیا یا رقیہ کروایا، کس چیز نے تمہیں اس پر مجبور کیا؟ تو انہوں نے فرمایا حسین ابن عبد الرحمن نے ایک ایسی حدیث جس حدیث کو میں نے بریدہ ابن الحصیب سے سنا ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ لا رقیۃ الا من عین او حمى، ادھر تو موقوفاً حدیث ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی یہ حدیث منسوب ہے بعض روایات میں، بعض سند کے اعتبار سے، کہ حدیث میں ہے کہ لا رقیۃ الا من عین او حمى، کہ سب سے بہترین رقیہ اور نافع رقیہ وہ ہے جو اگر
نظر بد، کسی کو نظر لگی اس پر رقیہ کیا جائے، دم کیا جائے، اور اسی طرح اگر کوئی چیز ڈس لے تو اس پر کیا ہے رقیہ کیا جائے، دم کیا جائے، تو اس لیے میں نے رقیہ کیا۔ آگے حضرت سعید ابن جبیر نے حسین ابن عبد الرحمن سے کہا بہت خوب، تم نے جو عمل جو تم نے سنا اسی کے مطابق تم نے عمل بھی کیا، کیونکہ یہ بھی ایک نیکی ہے، سن لینا اچھی بات ہے، یہ نیکی ہے، اور ان اچھی باتوں کے مطابق عمل کرنا یہ بھی ایک عظیم نیکی ہے۔ تو سعید بن جبیر نے حضرت حسین بن عبد الرحمن سے کہا کہ تم نے یہ عمل جو کیا کہ ایک حدیث کی بنیاد پر، اس کی دلیل ہے، کیا خوب تم نے کیا ہے اچھا عمل کیا۔ آگے فرماتے ہیں سعید بن جبیر، لیکن یاد رکھو کہ اس سے اہم حدیث میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنی ہے، ہمیں اس حدیث پر غور کرنا ہے، اور اس سے ہمیں یہ بات ثابت ہوگی کہ توحید کے تقاضوں کو جس نے پورا کیا وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے کیا ہے داخل کر دیا جائے گا۔ اور یہ کب ہوگا توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا؟ اس کے لیے کیا ہے 3 اہم عمل ہمارے اندر پائے جانا چاہیے۔ حدیث کی تشریح سے پہلے یہ 3 عمل بتا دیے جائیں کہ موحد شخص جنت میں بغیر حساب و کتاب کے کب داخل ہوگا؟ جب اس کے اندر یہ 3 اعمال پائے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان کو اپنانے کی توفیق دے۔ پہلی چیز اور پہلی بات یہ ہے کہ ہر قسم کے حرام کاموں سے اجتناب کرے۔ حرام کاموں سے اجتناب، چاہے وہ کبیرہ گناہ ہو یا صغیرہ گناہ ہو۔ صغیرہ گناہ انسان چلتے پھرتے بہت کر بیٹھتا ہے، تو ان سے بھی اجتناب کرے۔ چھوٹے گناہوں سے، بڑے گناہوں سے، ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرے، اس کی یہی کوشش رہے۔ دوسری چیز کہ واجبات کی پابندی کرے۔ 5 وقت نماز واجب ہے، اس کی پابندی کرے۔ رمضان کا روزہ واجب ہے، اس کی پابندی کرے۔ اہل و عیال پر اعتدال کی راہ کو اپناتے ہوئے خرچ کرنا، اس کی پابندی کرے۔ والدین کی فرما برداری کرنا، اس کی ہر واجب عمل کی پابندی کرے۔ یہ دوسری چیز تھی، دوسرا عمل تھا۔ اور ایک تیسرا عمل یہ ہے کہ مستحبات کو بھی اپنائیں اور مستحب اعمالوں کی پابندی کریں۔ اب نماز پڑھتے ہیں، نماز میں واجبات ہیں، ارکان ہیں، فرائض ہیں، اسی طرح مستحب اعمال بھی ہیں۔ اگر آپ نے مستحبات کی پابندی نہیں کی نماز ہے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن اجر و ثواب میں کیا ہے کمی رہے گی۔ مسجد میں آپ داخل ہوتے ہیں، کئی مستحبات ہیں، گھر سے نکلے مسجد تک آنے کے لیے داخل ہونے تک کئی سنت عمل ہیں کہ آپ صاف ستھرا ہو کر کے نکلیں۔ مسجد میں داخل ہوں تو دعا پڑھتے ہوئے نکلیں۔ مسجد میں آئیں تو لا یعنی فالتو باتیں نہ کریں، فالتو کاموں میں مصروف نہ رہیں۔ نفل نماز، توبہ استغفار، قرآن کی تلاوت، یہ سب مستحب اعمال جو ہم پر واجب ہیں، اس کی بھی پابندی کریں، جس کے اندر یہ 3 چیزیں، 3 صفات پائی گئی کہ اس نے محرمات سے اجتناب کیا، واجبات کی پابندی کی اور مستحبات کی بھی پابندی کی، تو ایسا شخص جنت میں بغیر حساب و کتاب کیا ہے داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن ایک شخص ایسا جس نے مستحبات کی پابندی نہیں کی لیکن اس کے اندر کیا ہے یعنی محرمات سے بچا اور اسی طرح واجبات کی صرف پابندی کی، تو یہ تو اتنا اگر دیکھا جائے تو یہ تو ہر مسلمان پر لازمی ہے۔ اس سے اگر کوئی بڑھ جائے کہ مستحبات کی پابندی کی، توحید ظاہر سی بات اس کے اندر ہے، تو ایسا شخص کیا ہے جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوگا۔ تو سعید ابن جبیر فرماتے ہیں حسین ابن عبد الرحمن کو جنہوں نے دم کیا، ارتقیت میں نے دم کیا، ان کے بارے میں ان کو فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے بہترین حدیث عبداللہ ابن عباس سے سنی۔ وہ حدیث کیا ہے؟ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، خرج علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آئے، یعنی صحابہ کرام کے درمیان آئے اور انہوں نے کہا عرضت علی الامم، میرے سامنے مختلف امتوں کو پیش کیا گیا، یعنی مجھے مختلف امتیں دکھائی گئی۔ اور جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مختلف امتیں دکھائی گئی، یہ کب تھا؟ معراج کے سفر میں، اسراء معراج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا، تو معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی، اور بھی دیگر معاملات پیش آئے۔ تو فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرضت علی الامم، میرے سامنے مختلف امتیں کیا ہے پیش کی گئی، میں نے مختلف امتوں کو دیکھا۔ فجعل يمر النبی معه الرجل، میں نے ایک نبی کو دیکھا جس کے ساتھ صرف ایک مرد ہے، یعنی صرف ایک ہی مرد نے اس پر ایمان لایا۔ ایک نبی کو دیکھا اس پر ایمان لانے والے کتنے لوگ ہیں؟ صرف ایک مرد ہے۔ اللہ کے رسول کو یہ دکھایا گیا منظر۔ والنبی معه الرجلان، دوسرے نبی کو میں نے دیکھا جس کے ساتھ صرف کیا ہے؟ دو مرد ہیں۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والنبی معه الرہط، اور اسی طرح ایک نبی کو میں نے دیکھا جس کے ساتھ بہت بڑی جماعت ہے، بہت بڑی تعداد اس کے امتیوں کی ہے۔ آگے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجعل يمر النبی معه الرجل والنبی معه الرجلان والنبی معه الرہط والنبی ليس معه احد، ایک نبی ایسا پایا گیا جس کے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں، وہ تنہا پایا گیا۔ ادھر ہمارے لیے ایک بہت اہم سبق ہے۔ انبیاء کرام کا ہمارا ایمان ہے کہ سبوں کی دعوت کیا ہے؟ صحیح تھی، درست تھی، کوئی غلط دعوت نہیں تھی کسی بھی نبی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبوت اور رسالت پیغام۔ آج جو ایک معیار پایا جاتا ہے لوگوں کے ذہن میں، اگر کبھی کسی کو ٹوکا جائے، سمجھایا جائے کہ ہاں فلاں داعی یا فلاں جو دعوت دیتا ہے وہ اس کو نہ سنا جائے کسی بنا پر، کیونکہ اس کے اندر عقیدے کی خرابی ہے، اس کا منہج صحیح نہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو تو سننے والے، اس کو فالو کرنے والے اتنے ملین، اتنے لوگ ہیں، اس کے سوشل میڈیا پہ اس کو سننے والے، اس کو پسند کرنے والے۔ یہ کوئی حق کا معیار نہیں ہے۔ اگر کثرت تعداد حق کا معیار ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام کو بھی اس سے نوازتا۔ سوچیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک نبی کو میں نے دیکھا جس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ اس کی دعوت کو ماننے والے صرف ایک ہے۔ دوسرے نبی کو دیکھا اس کے ساتھ صرف دو مرد ہیں۔ بعض ایک نبی کو دیکھا جس کے ساتھ بڑی جماعت ہے، اور ایک نبی کو ایسا دیکھا لیس معه احد، اللہ نے اسے نبوت اور رسالت سے نوازا، دنیا میں گیا، لوگوں کو دعوت دی، لیکن اس پر کوئی ایمان نہیں لایا، روز قیامت وہ تنہا کیا ہے پایا گیا۔ تو معیار حق کثرت تعداد نہیں ہے، معیار حق کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی کتاب ہے، جو کتاب اللہ میں موجود ہے۔ کسی بھی شخصیت کے بارے میں اگر دیکھنا ہو تو اس کے معیار، میزان، اس کو تولنے کے لیے سب سے بہترین اور ایک واحد طریقہ ہے وہ کتاب و سنت کو لے کر اس پر اسے کیا ہے تولا جائے۔ اگر اس کے مطابق اس کی دعوت، اس کا عمل پایا جاتا ہے تو اس کی باتوں کو مانی جائے، تسلیم کی جائے، ورنہ اگر وہ اس سے منحرف ہے تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ بہت بڑی تعداد اس کو ماننے والی ہے، بہت بڑی تعداد اس کے درس و تدریس، اس کے درس میں یا اس کے پروگراموں میں حاضر ہوتی ہے۔ یہ سارا یہ جو معیار حق نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأُفُقِ فَرَجَوْتُ أَن تَكُونَ أُمَّتِي، اتنے میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی تعداد، سامنے ایک بڑا مجمع نظر، جہاں تک نگاہ جاتی ادھر لوگ نظر آ رہے ہیں، سوادن عظیماً، بڑی تعداد کو دیکھا میں نے، اور نبی ان کے ساتھ ہیں۔ فرجوت ان تکون امتی، تو میں نے امید کی کہ یہ میری امت ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب میں کہا گیا ھذا موسیٰ وقومہ، یہ آپ کی امتی نہیں ہے بلکہ یہ موسیٰ اور ان کی قوم ہے۔ آگے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قیل لی انظر، اب اس کے بعد مجھے کہا گیا اے محمد ذرا دیکھو، تو میں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ فرأیت سوادا کثیرا سد الافق، تو میں نے بہت بڑی تعداد، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی ساتھ لوگوں کو دیکھا کہ بڑی تعداد تھی، جو منظر اس وقت دیکھا اسی طرح ایک دوسرا منظر میں نے دیکھا، اور مجھے کہا گیا ہذہ امتک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیری کیا ہے؟ امت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا گیا ساتھ میں
وَمَعَ هَؤُلَاء 70,000 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب. یہ آپ کی امت ہے، بڑی تعداد ہے، اور ان میں سے 70,000 70,000 70,000 تمہارے ان امتیوں میں سے ایسے ہیں کہ یدخلون الجنت بغیر حساب، کہ وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے بغیر حساب و کتاب کے. ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، ان کو ڈائریکٹ کیا ہے جنت میں کیا ہے داخل کر دیا جائے گا. دخول جنت میں جو حساب کتاب کا معاملہ ہے، حساب و کتاب کو اگر ہم دیکھیں تو 3 پہلو اس کے پائے جائیں گے، 3 طریقے اس کے پائے جائیں گے. نمبر 1، انسان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور وہ کون ہوگا؟ جن کا ذکر آگے ہونے والا ہے، ان کے اندر کیا صفات پائی جائیں گی. دوسرے قسم کے وہ لوگ رہیں گے جن کو جنت میں داخل کیا جائے گا، ان کے ساتھ حساب ہوگا، ان کا ان سے اقرار کرایا جائے گا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، اقرار کریں گے، لیکن اللہ مغفرت فرما دے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا. اور تیسرے ایسے ہیں جن کا حساب و کتاب ہوگا، اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے اور انہیں کیا ہے جہنم میں کیا ہے داخل کر دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے کہا گیا کہ اے محمد تم دیکھو یہ تمہاری امت ہے، اور ان کے ساتھ کیا ہے 70,000 70,000 تمہارے امتیوں میں سے ایسے ہیں جن کو جنت میں بغیر حساب کے داخل کیا جائے گا. کوئی حساب و کتاب ان کا نہیں ہوگا، کوئی پوچھ تاچھ ان کی نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا صحابہ کرام کو، اور اس کے بعد صحابہ کرام کیا ہے جدا ہو گئے، یعنی وہ مجلس برخاست ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی، اور صحابہ کرام آپس میں تبصرہ کرنے لگے، کیونکہ حریص تھے، ان کی کوشش، ان کے اندر یہ امید کرتے تھے، ہر ایک کی خواہش تھی کہ ان 70,000 میں سے ہم بھی ہو جائیں، کہ بغیر حساب کے ہم جنت میں داخل کر دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ادھر سے رخصت ہو گئے تو صحابہ کرام آپس میں کیا ہے گفتگو کرنے لگے، تبصرہ کرنے لگے، قیاس کرنے لگے کہ یہ کون ہو سکتا ہے. کسی نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جن کی پیدائش اسلام میں ہوئی، یعنی ہم تو شرک کی حالت میں ہماری پیدائش ہوئی، شرک میں مبتلا تھے، بعد میں ہم نے ایمان لایا، لیکن یہ ہماری اولاد ہو سکتی ہے جن کی پیدائشی ایمان کے گھرانے میں ہوں، یہ وہ ہو سکتے ہیں. بعض نے کہا کہ نہیں، یہ شاید وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہیں نصیب ہوئی، رفاقت نصیب ہوئی. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پھر ظاہر ہوتے ہیں، ان کے سامنے آ جاتے ہیں، اور صحابہ کرام اپنے قیاس آرائیوں کو جو ہے اللہ کے رسول کے سامنے بیان کرتے ہیں. اللہ کے رسول آپ نے جو بات بیان کی کہ 70,000 اسی امت میں سے، آپ کی امت میں سے جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے، ہم کوشش کر رہے تھے، قیاس کر رہے تھے کون ہو سکتے ہیں. تو اس طرح قسم کی ہماری باتیں پا گئی، اور انہوں نے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا ان باتوں کا ذکر فرمایا. آپ نے ان کی کسی بھی بات کی تصدیق نہیں کی، بلکہ آپ نے خود جواب دیا اور بتایا یہ کون لوگ ہیں جو 70,000 ہیں اور میری امتی میں سے ہیں اور جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000، یہ بات بتا دیں کہ اس حدیث میں 70,000 کا ذکر ہے، لیکن بعض صحیح روایات ہیں اس میں یہ ہے کہ ہر 70,000 کے ساتھ، یعنی 70,000 کے ساتھ مزید اور 70,000، یعنی 70,000 میں ایک آدمی تو ہر ایک کے ساتھ مزید اور 70,000 داخل ہوں گے. روایات میں اختلاف، لیکن اتنا ہمارا ایمان ضرور ہونا چاہیے کہ اس امت میں سے ایک مجموعہ ایسا ہوگا، ایک طبقہ ایسا ہوگا امت محمدیہ میں سے جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کی کیا ہے داخل کر دیے جائیں گے. اس حدیث میں 70,000 کا ذکر ہے، دیگر اور احادیث میں کیا ہے تھوڑا اضافہ کا ذکر ہے اختلاف روایات کے بنا پر. تو آپ نے بیان کیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو 70,000 ہوں گے جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے. فرمایا آپ نے ان کی چند صفات کا ذکر فرمایا، اور وہ بہت ہی زیادہ قابل غور ہے. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس پر غور اور فکر کرتے ہوئے ان جیسے بننے کی ہمیں کیا ہے توفیق دے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
4 اہم بات یا 3 بنیادی اہم بات کا ذکر فرمایا، اور جب یہ 3 باتیں پائی جائیں گی، 3 صفات پائی جائیں گی، تو چوتھی صفات خود بخود آ جائے گی۔ پہلی چیز، لا یتطیرون ہم الذین، یعنی 70,000 میری امت میں سے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ پہلی صفت ہم الذین، یہ وہ لوگ ہیں لا یتطیرون۔ دوسری صفت ولا یسترقون۔ تیسری صفت ولا یکتوون۔ چوتھی اور آخری صفت وعلی ربہم یتوکلون۔ لا یتطیرون، پہلی صفت تھی کہ لا یتطیرون، وہ فعل نہیں نکالتے، فعل نہیں نکالتے۔ فعل نکالنے سے مراد بدشگونی وغیرہ، انشاءاللہ اس پر تفصیلی بات آئے گی، لیکن مختصراً بتا دیا جائے کہ جسے کہتے ہیں کہ قسمت نہیں معلوم کرتے۔ یعنی پچھلے زمانوں میں ہوا کرتا تھا کہ جو تیر ہوتی ہے تو اس پر کیا ہے، اپنی قسمت آزمانے کے لیے یہ آگے کوئی معاملہ ہے، اس کا کیا فیصلہ کیا جائے، سفر کیا جائے یا نہ کیا جائے، تجارت کی جائے نہ کی جائے، تو اس کے لیے تیر پر کیا ہے وہ کچھ نہ کچھ لکھا کرتے تھے، اور پیچھے جو کمان جو جس میں تیر وغیرہ رکھی جاتی، جھولا وغیرہ جو ہوتا ہے اس میں رکھ دیا کرتے تھے، اور اس میں سے کیا ہے نکالا کرتے تھے۔ اگر اس میں یہ نکل آیا کہ سفر نہ کرو تو سفر کے لیے نہیں جاتے تھے، فعل نہیں نکالتے۔ اور ایک دوسرا طریقہ ہوتا تھا قسمت یا آگے کیا خیر اور شر کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ پرندے کو لے کر اڑاتے تھے۔ اگر پرندہ دائیں جانب اڑ جائے تو سفر کرنا ہے، اور اگر بائیں جانب پرندہ اڑ جائے تو سفر نہیں کرنا۔ اور آج بھی اس کی شکلیں مختلف شکلیں پائی جاتی ہیں۔ تو لا یتطیرون، وہ فعل نہیں نکالتے۔ آگے ولا یسأل، اور اس طرح کرنا فعل نکالنا یہ حرام ہے، شرک میں سے داخل ہے، کیونکہ پرندے کے ذریعے خیر و شر کا نہیں کیا جاتا۔ ہمیں جو صحیح طریقہ بتا دیا گیا کہ اللہ سے دعا کرو، اللہ پر توکل کرو، استخارہ کرو، خیر ہے تو اللہ کامیابی سے نوازے گا، شر ہے تو اللہ جو ہے تمہیں اس سے بچائے گا۔ تو اسی لیے طیارہ کا جو معاملہ ہے، فعل نکالنا، قسمت معلوم کرنا، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اور شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ پہلا عمل وہ نہیں کرتے، لا یتطیرون۔ دوسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ولا یسترقون، اور وہ رقیہ طلب نہیں کرتے، دم نہیں کرواتے۔ ادھر یہ نہیں کیا گیا دم نہیں کرتے، انسان اپنے اوپر دم کرے، بہت اچھی بات ہے۔ کہیں پر ضرورت سمجھے اپنے بچوں پر، یا کوئی اس کا دوست بیمار ہے خود دم کر دے، پہل کر لے، اچھی بات ہے۔ لیکن حدیث میں کیا ہے، لا یسترقون، وہ دم نہیں کرواتے، کسی سے رقیہ نہیں کرتے۔ دم کی ضرورت ہے، بیمار ہے، نظر بد ہے، بیماری ہے، تو کسی سے دم نہیں کرواتے۔ آگے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا یکتوون، اور اسی طرح داغ نہیں لگواتے۔ یعنی پچھلے زمانے میں اور آج بھی جو ہے کہیں کہیں یہ پایا جائے گا کہ بعض بیماریوں کے علاج سے اسے گرم چیز سے اسے سیکا جاتا ہے، سیکنا جسے کہتے ہیں گرم، تو وہ ایسا اگر بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ سکائی بھی نہیں کرواتے۔ وعلی ربہم یتوکلون، بلکہ اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ کیسے رب پر توکل؟ کہ وہ قسمت معلوم کرنے کے لیے فعال نہیں نکالتے، بلکہ کس سے قسمت معلوم کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ اللہ سے خیر کا طلب کرتے ہیں، شر سے بچنا ہے اللہ سے طلب کرتے ہیں۔ کسی معاملے میں خیر و شر کے بارے میں انہیں نہیں معلوم، سفر کا معاملہ ہے، تجارت کا معاملہ ہے، شادی بیاہ کا معاملہ ہے، تو اس کے لیے استخارہ کرتے ہیں، لیکن کوئی اور شرکیہ طریقہ نہیں اپناتے۔ اور اسی طرح دوسرا عمل تھا کہ ولا یسترقون، کہ وہ رقیہ اور دم نہیں کرواتے۔ اس کے بارے میں اگر دیکھا جائے کہ دوسرے سے دم طلب کرنا کہ تم مجھے دم کر دو، رقیہ کر دو، یہ حرام عمل نہیں ہے، جائز ہے، آپ طلب کر سکتے ہو، لیکن من باب اولا افضل یہ ہے کہ آپ کسی سے کیا ہے دم نہ کروائیے، کیونکہ انسان کا معاملہ کیا ہوتا ہے، یعنی انسان کمزور ہے، شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اسے بھٹکانے کے لیے۔ تو بعض دفعہ انسان کسی اور کی طرف جب رخ کرتا ہے دم کروانے کے لیے کہ مجھے رقیہ کر دو، دم کر دو، تو اس کا اعتماد اللہ کے بجائے، صرف اللہ کے بجائے کیا ہے اس پر بھی اس کا اعتماد ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے ہاں میں نے فلاں بزرگ سے فلاں سے دم کروایا، مجھ کو شفا ضرور۔ غلط ہے، اس کے دم کرنے سے شفا نہیں ہوگا، بلکہ کس کے شفا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو اسی لیے کیا ہے، من باب اولا اعلیٰ درجہ ایمان کا یہ ہے، اور توکل توحید کا اعلیٰ درجہ یہ ہے
کہ کسی سے دم اور رقیہ نہ کروایا جائے. آپ الحمدللہ خود دم کر سکتے ہیں، رقیہ کر سکتے ہیں. یعنی سب سے اہم بات جس سے رقیہ اور دم کرنا وہ قرآن مجید ہے. اور قرآن مجید میں بھی سب سے اہم جو جز ہے قرآن کا جس سے دم کیا جائے، سب سے اہم رقیہ، لاجواب رقیہ، جس کے مقابلے پورا قرآن نہیں، وہ سورہ الفاتحہ ہے. اور ہماری اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے اسی مسجد میں. سورہ الفاتحہ ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے، ہماری نماز بغیر اس کے نہیں. آپ بیمار ہیں، نظر بد کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کے شکاری ہو گئے، آپ کو نظر لگ گئی ہے، آپ کو یہ گمان ہے، جادو کا گمان ہے یا کچھ اور ہے، تو دوسرے کی طرف رخ نہ کریے. اللہ پر توکل، اعتماد، بھروسہ، یقین رکھیے کہ اللہ ہمیں شفا ضرور دے گا. دعا کریے. اور سورہ الفاتحہ سے بہترین کوئی اور رقیہ نہیں ہے. سورہ الفاتحہ پڑھیے اور خود اپنے اوپر دم کریے، تو اس میں آپ کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے، مزید اور کیا ہے، مضبوط ہوگا. سورہ الفاتحہ کو معمولی صورت نہ سمجھیے. حافظ ابن القیم کہتے ہیں کہ مکہ المکرمہ میں کئی مہینے رہ گیا تھا اور بیماری کا شکار ہو گیا تھا، اور کوئی ادھر علاج کرنے والا نہیں تھا، دوائیاں نہیں تھی، ڈاکٹر نہیں تھے. میں نے اپنی بیماری کا علاج سورہ الفاتحہ کے ذریعے کیا. سورہ الفاتحہ پڑھتا رہا، اپنے اوپر دم کرتا رہا. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس بیماری سے کیا ہے، شفا دی. یہ ایمان تھا ان کا، یہ ان کا توکل تھا اللہ پر، اور یہ توحید. تو یہی معاملہ ہمارا بھی ہونا چاہیے. تو ادھر یہ منع نہیں کیا جا رہا کہ آپ دوسرے سے دم نہ کروائیے، لیکن من باب اولا، بہتر، افضل، توحید کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ اپنے سے خود دم کریں، دوسرے سے دم نہ کروائیں. کیونکہ آپ نے دوسرے پر اعتماد کر لیا. اپنے اوپر اعتماد کرنے کی بجائے یعنی قرآن پر پڑھیں، خود سے پڑھیں. آپ کا جو اللہ سے رشتہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ جب بھی میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو ضرور قبول کروں گا، اس کی دعا کو رد نہیں کروں گا. آپ نے اس پر یقین نہیں کیا، شاید دوسرے کی طرف رخ کر لیا. تو اس لیے دوسروں کی طرف رخ نہ کریے، بلکہ خود جو ہے آپ اپنا دم کریے. بچے گھر میں ہیں جو محتاج ہیں بسا اوقات دم کے، خود ہم اس کا کیا ہے، دم کریں. آگے فرماتے ہیں وسلم کہ ولا یسترقون، وہ کسی سے دم نہیں کرواتے، رقیہ نہیں کرواتے. ولا یکتوون، اور اسی طرح وہ داغ نہیں لگواتے. یعنی کہیں پر کوئی بیماری ہے تو سکائی نہیں کرتے. سکائی کرنا اگر دیکھا جائے، سیکنا کسی بیماری کے علاج کے لیے، یہ مکروہ عمل ہے. کیوں مکروہ ہے، ناپسند ہے؟ کیونکہ اس سے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی اور علاج ہے، دوائی یا کوئی اور علاج طریقہ ہے جس میں جسم کو تکلیف نہ پہنچے، تو بہتر ہے کہ آپ اسی کو کیا ہے، اپنائیں، اس کی پابندی کریں. آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرتے ہیں. قسمت معلوم کرنی ہے، خیر و شر کے بارے معلوم کرنا، استخارہ کر لیتے ہیں، اللہ سے دعا کر لیتے ہیں. یہ نہیں کہ پرندے کو اڑاتے ہیں کہ دائیں اڑتا ہے کہ بائیں جانب اڑتا ہے، یہ سب نہیں ان کے اندر. بیمار ہیں تو خود سے اپنا رقیہ کرتے ہیں، کسی سے کرواتے نہیں ہیں. اللہ پر توکل، ان کو یقین ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہماری دعا کو قبول کرے گا. ہم رقیہ کریں گے، اللہ، ہم ایمان والے ہیں، اللہ ضرور قبول کرے گا، شفا دے گا. اسی طرح ناجائز یا غلط قسم کی دوائیاں پر بھی اعتماد نہیں کرتے، بلکہ کیا معاملہ ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اعتماد ہیں کہ رب ہی کی طرف توجہ کیا جائے، ہم خود اللہ کی طرف متوجہ ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور کیا ہے، شفا دے گا. ادھر ایک بات اور بتا دی جائے، بیماریوں کا علاج کرانا ظاہر سی بات ہے رقیہ کے ذریعے جائز ہے اور کرنا چاہیے، رقیہ کرنا چاہیے ہمیں خود اپنے سے. لیکن دوائیوں کے ذریعے علاج کرنا، دوائی مختلف قسم کی ہے، پرہیز کرنا یہ بھی دوائی ہے، اور کوئی مادی چیز کھانا پینا، مشروب ہو، سیرپ ہو یا ٹیبلٹ وغیرہ ہو، یہ بھی دوائی ہے. یا کوئی چیز بنا لیا جائے یعنی جڑی بوٹی، وہ بھی دوائی ہے. تو دوائیوں کا پابندی کرنا بیماریوں سے چھٹکارے کے لیے، اس کا کیا حکم ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھے کہ کوئی بیماری ایسی نہیں اس دنیا میں، پچھلے زمانے سے لے کر آج تک اور تا قیامت تک، کہ اس کی دوائی نہ ہو. اس کی دوائی ہے. یہ بات الگ ہے کہ انسان بعض دفعہ اپنی کم علمی کی بنا پر اس بیماری کی دوائی تک پہنچ نہیں پاتا. یہ انسان کی کمزوری ہے. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان ہے
کہ اے لوگو تم اپنی اپنی بیماریوں کا علاج کرایا کرو۔ کچھ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ انتداوی، کیا ہم دوائیوں کا استعمال کریں، اپنی بیماریوں کا علاج کرائیں یا نہ کروائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تداووا یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو تم دوائیوں کا استعمال کرو، اپنی بیماریوں کا علاج کراؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی ایسی بیماری نہیں رکھی اس دنیا میں کہ مگر اس کا علاج اس کی دوائی نہ ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ صرف ایک بیماری ہے جس کا علاج اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں نہیں رکھا، وہ کیا ہے؟ الحرم، وہ بڑھاپا ہے۔ انسان جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، تو بس اب چجائے جو ہے اپنے داڑھی کے بالوں کو کالا کرا لے، یہ کرا لے، وہ کرا لے، اپنی بیماری کو یا اپنے بڑھاپے کو، اپنی عمر کو چھوٹی ثابت کرنے کی کوشش کرے، وہ اندر سے وہی رہے گا۔ بظاہر کچھ بھی ہو سکتا ہے، تأثر دے سکتا ہے، انسان اس کو کم عمر سمجھ سکتے ہیں، لیکن وہ بڑھاپا اس کے اندر سے ختم نہیں ہوگا۔ یہ صرف ایک بیماری ہے، ورنہ ہر کینسر ہے، لوگ بولتے اس کا کوئی علاج ہے، علاج، لیکن انسان آج تک ادھر نہیں پہنچا۔ یہ انسان کی کم علمی ہے، انسان کی کیا ہے؟ کمزوری ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ بیماریوں کا علاج کرانا، دوائیاں کرانا، ہمیں اس کا حکم۔ یہ بات الگ ہے کہ دوائیاں کئی قسموں کی ہیں۔ بیماری کا علاج پرہیز سے ہو سکتا ہے، بیماری کا علاج دوائیوں سے ہو سکتا ہے، بیماریوں کا علاج مزید کھانے پینے سے بھی ہو سکتا ہے۔ کسی خاص کھانے کا اہتمام کیا جائے، کسی خاص فروٹ کا، پھل کا اہتمام کیا جائے، اس سے بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سب سے بہترین طریقہ اور سب سے بہترین علاج دوائی وہ رقیہ ہے، دم کیا جائے۔ مسنون دعائیں ہیں، قرآن مجید ہے، ان کے ذریعے اپنی بیماریوں کا کیا ہے؟ علاج کرایا جائے۔ رہی بات خاص طور پر دوائیوں کا استعمال کرنا، کیا بیماریوں کے علاج کے لیے دوائیوں کے استعمال کرنے کی اگر اجازت ہے تو کیا ہر بیماری میں دوائیوں کا استعمال کرنے کا حکم ایک ہی ہے؟ معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ 3 قسم کی بیماریاں پائی جاتی ہیں، یا 3 درجات بیماریوں کے پائے جاتے ہیں۔ ایک ایسی بیماری کہ جس میں اگر انسان نے دوائی کا استعمال نہیں کیا تو یقیناً کیا ہے؟ بہت امکان ہے کہ اسے موت آ سکتی ہے۔ زخمی ہو گیا، خون بہتا جا رہا ہے، خون کو روکنے کے لیے اس زخم کو یعنی اتنے حصے کو یعنی سلائی کر دی جائے، اور دوائیاں بھی دینی پڑتی ہے خون روکنے کا، اگر نہ دوائی استعمال کر مر سکتا ہے۔ تو ایسی حالت میں اہل علم کہتے ہیں دوائی استعمال کرنا اس کے حق میں کیا ہے؟ واجب ہے، لازم ہے۔ نمبر 2 کہ وہ تکلیف میں رہے گا، اگر بیماری کا دوائی کا استعمال نہ کرے تو وہ تکلیف میں رہ جائے گا، موت سے دور رہے گا کہ تکلیف میں برابر رہے گا، اس کی زندگی متاثر رہے گی، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اس کے لیے مشکل رہے گا، اپنی ضروریات برابر نہیں کر، تو ایسی حالت میں مستحب ہے، افضل ہے، سنت ہے، مؤکدہ ہے، مؤکد یعنی تاکید کی گئی ہے کہ وہ دوائیوں کا استعمال کر لیں۔ اور تیسری درجہ بیماریوں کا پایا جاتا ہے کہ ایسی بیماریاں کہ اگر آپ دوائی کا استعمال نہیں کرتے ہیں تب بھی آپ کیا ہے؟ صحیح ہو جائیں گے، اور دوائی کا استعمال کریں گے تب بھی آپ کیا ہے؟ صحیح ہو جائیں گے۔ دونوں برابر پائے، دونوں پہلو کیا ہے؟ برابر پایا جاتا ہے۔ دوائی کا استعمال کرتے شاید جو ہے جلدی آپ صحیح نہیں کرتے، تھوڑا سا وقت لگے گا، تو ایسی حالت میں آپ کے لیے کیا ہے؟ دوائی کا استعمال کرنا کیا ہے؟ مباح ہے، جائز ہے، نہ تو افضل کہیں گے اور نہ تو واجب کہیں گے، بلکہ کیا ہے؟ مباح عمل۔ اگر آپ نے کر لیا ٹھیک ہے، نہیں کیا اور اس نیت سے کہ اللہ پر توکل، اعتماد، بھروسہ کرتے ہوئے، تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ ہوگا۔ المہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 70,000 جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے ان کی صفات بیان کی۔ پہلی صفت کیا تھی؟ کہ وہ فال نہیں نکالتے۔ دوسری صفت تھی کہ وہ کسی سے دم نہیں کرواتے بلکہ اللہ پر توکل ہے۔ تیسری صفت کیا تھی؟ کہ وہ داغ نہیں لگواتے، یعنی سیکتے نہیں، اپنے بیماریوں کا علاج کے لیے سکائی نہیں کرتے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ کیا معاملہ ان کا ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اپنے سے دم کرتے ہیں۔ تو جب یہ پایا جائے گا توحید ہے، اعلیٰ درجے کا توکل ہے، توحید کے تقاضوں کو پورا کیا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی انہیں کیا؟ ان 70,000 کو، ان امتیوں میں سے کیا ہے؟ جنت میں بغیر حساب کی کیا ہے؟ داخل ہوگا۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو اسی مجلس میں کیا ہے؟ ایک صحابی رسول موجود ہے جن کا نام عکاشہ ابن محصن تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ادعو اللہ، نے فرمایا امنہم انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ 70,000 جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے
کیا امن ہم، کیا میں انہی میں سے ہوں؟ صحابہ رسول عکاشہ ابن محصن فرماتے ہیں کیا میرا شمار انہی میں سے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ نعم، جی ہاں تمہارا شمار انہی میں سے ہوگا کہ جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ تو اسی لیے حالانکہ اسی لیے عشرہ مبشرہ بالجنہ جو ہیں، جو 10 صحابہ کرام جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخلے سے، وہ 10 نہیں ہیں جن کو اللہ کے رسول نے بشارت دی، وہ تو ایک مجلس میں اللہ کے رسول نے عشرہ مبشرہ کا ذکر فرمایا، ورنہ مختلف مجالس میں بھی آپ نے بعض صحابہ کرام کے بارے میں بتایا ہے کہ فلاں ابن فلاں جنت میں رہے گا اور جنت میں ضرور داخل ہوگا، جنت بغیر حساب کے داخل ہوگا۔ انہی میں سے کون ایک ہے؟ حضرت عکاشہ ابن محصن، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے 70,000 آپ کے امتیوں میں سے، امن ہم انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا میں بھی انہی میں سے ہوں؟ آپ نے فرمایا نعم، جی ہاں میں بھی انہی میں سے ہوں۔ اب اتنا آپ نے کہہ دیا، اب باقی صحابہ باقی لوگ کہاں خاموش رہے؟ تو ان میں سے ایک شخص اور کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ امن ہم انا، اے اللہ کے رسول کیا میں بھی انہی میں سے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ نے سبقت لے کے، یعنی تم سے پہل کر، یہ نہیں فرمایا، اس کا دل نہیں توڑا کہ تم ان میں سے نہیں ہو۔ سوچے اللہ کے رسول پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اسلوب کتنا عمدہ ہوا کرتا، اس کے دل کو ٹھوس نہ پہنچے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم ان میں سے نہیں ہو یا مجھے نہیں معلوم، بلکہ ایک پیارا جملہ، اپنا پیارا اسلوب، سبقک بہا عکاشہ، کہ عکاشہ کیا ہے سبقت لے گیا، اس نے پہل کر لی۔ تو اب جو ہے اس کے بارے میں کیا ہے، اللہ کے رسول نے بس اتنا کہا، اکتفا کی۔ بعض یعنی اہل علم نے اس کی تفسیر بیان کی، کیا وجہ ہے اللہ کے رسول نے دوسرے کے بارے میں کیوں نہیں کہا؟ کہ سارے صحابہ کرام کیا ہے جنتی ہیں۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ حضرت عکاشہ میں جو صفات پائی گئی تھی، وہ پوری صفات اس شخص میں نہیں پائی گئی جس نے اپنے بارے میں سوال کیا، اور اللہ کے رسول نے کہا جواب میں کہ عکاشہ کیا ہے سبقت لے گیا، اس نے پہل کر لی، کیونکہ عکاشہ میں وہ صفات پائی گئی کہ وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو، اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ جی ہاں۔ لیکن جب دوسرے نے سوال کیا تو شاید وہ صفات نہیں پائیں گے، اس لیے آپ نے کیا ہے اس کے بارے میں یہ بات نہیں بتائی ہمیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی یعنی وہ حریص تھے، اور اللہ کے رسول ہی سے کیا ہے اپنے انجام کے بارے میں سننا چاہتے تھے، یہ ان کی اپنی کوشش تھی۔ الغرض جو کہنا یہ تھا محترم حضرات اس حدیث کے ذریعے، کہ جس کے اندر توحید اسی طرح پائے کما حقہ پایا جانا چاہیے، جسے کہا جاتا ہے تحقیق توحید، توحید کی اس نے تحقیق کر لی، مکمل طور پر توحید پائی گئی، تو ایسا انسان جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوگا۔ اگرچہ اللہ کے رسول کی اس حدیث میں 70,000 کا ذکر ہے، لیکن بعض احادیث میں مزید اور تعداد کا ذکر ہے، تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہ کہیں کہ بہت فتنہ ہے، برائی نہ ہے، ہم اپنی طاقت اپنی استطاعت کے مطابق، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہ اس زمانے کا معاملہ تھا، اور آج کے زمانے میں یہ نہیں کہ کوئی جنتی نہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل نہیں ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ انشاءاللہ امید یہی کی جاتی ہے، اللہ کی رحمت بہت کشادہ ہے، ہم میں سے ہر ایک کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک کو امید لگائی رہنی چاہیے کہ ہم بھی اسی طرح بننے کی کوشش کریں، اور جب ہم کوشش کریں گے یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جس نے ہماری راہ پر چلنے کے لیے جہاد کیا، نفس مجاہدہ کیا، کوشش کی، محنت کی، ہم اسے کامیابی سے ضرور نوازیں گے۔ تو ہم یہ نہ بولے کہ یہ اس زمانے کا معاملہ تھا، بلکہ اس زمانے میں یہ حدیث لاگو ہوتی ہے انشاءاللہ۔ ہم میں سے ہر ایک کو جو ہے کوشش کرنی ہے، جد و جہد کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے امید لگانی ہے، اچھی امید، دعا کرنی ہے، اور دعا میں یہ بھی شامل کرنا کہ اللہ تعالی ہمیں جنت تو بغیر حساب و کتاب کی کیا ہے داخل فرما۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو کیا ہے ضرور کیا ہے قبول فرماتا ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، مزید اور باتیں رب العالمین کے حقوق سے متعلق، اور بالخصوص جو سب سے عظیم حق اور وہ توحید ہے، انشاءاللہ اس کے فضائل اور اس سے متعلق چند مسائل کا ذکر کیا ہے اگلی ملاقاتوں میں۔ اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔